کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو رب نے اتنا بڑی حقیقت بنا دیا کہ رب کائنات نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کے کوٹوں میں بند ہو جاؤ موت وہاں بھی آ جائے گا۔ اللہ نے اسے اتنا طاقت عطا کر رکھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرات گرامی، موت آنے کا سب کو یقین ہے، یقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، علم الیقین بھی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کا صرف حق الیقین ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتی ہیں ان کے بارے علم الیقین ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتی ہیں جن کے بارے عین الیقین ہوتا ہے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، قرآن و سنت کا علم سن رہے ہیں کہ موت آنی ہے اور ضرور آنی ہے، یہ اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔ لیکن توجہ کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، موت تو آئے گی، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے بڑے سمجھدار حضرات، اصحاب فراست تشریف فرما ہو، یہ بتاؤ ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ موت کے لیے بنایا کیا ہے یار؟ موت تقدیر مبرم ہے، اللہ کے عدل فیصلے کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ ابرم یبرم ابرام، اللہ کی تقدیر جو اٹل ہو، بدل نہ سکے، نبی ولی کی دعا سے بھی نہ بدلے، وہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے۔ موت کا تعلق تقدیر مبرم کے ساتھ ہے۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، معلق مانا لٹکی ہوئی تقدیر ہے جو بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کے بارے لکھا تھا، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ایکسیڈنٹ میں اس کا عضو چلا جائے گا، معاذ اللہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بازو ٹوٹ جائے گا، یا اس کا کوئی جانی والی نقصان ہوگا، لیکن اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ نے اس کی برکت سے اس تقدیر معلق کو ٹال دیا۔ اس نے نماز پڑھ لی، اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، اس نے کسی یتیم بیوہ کے ساتھ، کسی مسکین فقیر کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا، ہاں جی، والدین کی خدمت کر لی، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دی، کسی مظلوم کی مدد کر دی، حق والے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے اس نے حق کا ساتھ دیا، ظلم کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے ظالم کو ٹھکرا دیا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح کی نیکیاں کرنے سے تقدیر معلق بنتی رہتی ہے، تقدیر معلق جاتی رہتی ہے، لیکن تقدیر مبرم نہیں ٹال سکتی۔ حضرت مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کے بہت بڑے مجدد، بہت بڑے مفسر۔ حضرات گرامی، جب جلال الدین اکبر پورے ہندوستان پر الحاد کی، بے دینی کی یلغار مچا رہا تھا، ہر طرف ہندوانہ رسوم و رواج، ہر طرف اسلام کی علامتوں کو، اسلام کے شاعر کو مسخ کیا جا رہا تھا اور ہندو ازم کو پھیلایا جا رہا تھا، اس نے معاذ اللہ پورا ایک ملغوبہ تیار کر لیا کہ یہ کشکا لگانا بھی ضروری ہے، ہر مسلمان یہ کشکا لگائے جو ہندوؤں کی نشانی ہے، یہ جینو جو ایک دھاگا ہے ہندوؤں کی علامت، ہر مسلمان پہنے، ہر مسلمان پر لازم کر دیا۔ تھا مسلمان لیکن نام نہاد مسلمان، نام کا مسلمان، جس نے مسجدوں کو تالے لگوا دیے، جس نے اذانیں بند کرا دی۔ مگر حضرات گرامی، آج بھی یہ الحاد اور بے دینی کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے۔ اگلے دن سوشل میڈیا پر بہت شور مچا کہ ٹنڈو آدم کے ایک جج صاحب نے باقاعدہ انتظامیہ پولیس کے تھرو ایک مؤذن کو کہلوایا کہ صبح کی اذان دینا بند کر دو کہ میرے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن عاشقان رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تم اپنا محلہ بدل لو، اگر اذان سے تکلیف ہے، لیکن اذان نہ بند ہوئی ہے نہ بند ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ کیا بات ہے! بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا، ذرا مسئلہ بھی سنتے جاؤ، فقہاء نے لکھا اگر کسی علاقے کے لوگ اذان دینا بند کر دیں
توجہ بولو ذرا اونچا سبحان اللہ. شاعر اسلام، اس اذان جو ہے یہ اسلام کی بڑی نشانی ہے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ مگر جلال الدین اکبر نے اذانیں بند کرا دی. کچھ اندر بیٹھ کر لڑتے رہے پر مجدد علی ثانی وہ تھے جو منظر عام پر آئے. آپ نے فرمایا وہ جلال الدین اکبر جب تک ہمارے دم میں دم ہے، جب تک خون فاروقی میری رگوں کے اندر گردش کر رہا ہے، تب تک فاروق اعظم کا بیٹا اپنے جاہ جلال کے ساتھ تیرے ساتھ مقابلہ کرے. میدان میں نکل آئے، ڈٹ گئے. پر خدا کی قسم وہ لوسی اور خوش آمدی ملا بھی تھے. ضروری نہیں کہ علماء کا لباس پہن لیا جائے اور عالم حق بن جائے. عالم حق وہ نہیں ہوتا جو وڈیروں اور جاگیرداروں کا چاپلوس اور خوش آمدی ہو. ابو الفضل بھی تھا، فیضی بھی تھا. ابو الفضل آپ کو ہے پتا اتنا بڑا مولوی تھا، اتنا بڑا مولوی کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی اس نے، اور اس تفسیر میں ایسے الفاظ لایا جن الفاظ پر ایک نقطہ بھی نہیں تھا. ہے توجہ آپ کی؟ قرآن پاک کی تفسیر کی لیکن نقطہ نہیں آیا کسی لفظ پر. بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر کتنا بڑی محنت ہے. ایک کتاب لکھو اور الفاظ ایسے چنو، ایسے الفاظ کا انتخاب کرو کہ الفاظ پر نقطہ بھی نہ آئے، مقصد بھی پورا ہو جائے. اتنا بڑی تفسیر قرآن کی کہ پوری قرآن کی تفسیر میں نے کہا وہ علماء سونے سے تھا. لیکن جب تاج امامت سجانے کی باری آئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہم درود پاک. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسے علماء ہمیں میسر ہیں. ایسے علماء کے زیارت اور ملفوظات سننے کا موقع ملتا ہے جن کی ساری زندگی چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال الرسول کرتے گزری، جنہوں نے حضور کا دین پڑھایا ہے. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صحیح معنوں میں اولیاء دیکھنے ہیں تو انہیں دیکھو جو چٹائی پہ بیٹھ کے دین مصطفیٰ پڑھا. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اتنے حسین جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے. ایک انگریز نے دیکھ کر کہا کہ یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے، بڑے محمد کے حسن کا عالم کا. حضور کے امتی تھے. کتاب لکھی جامع صغیر. انگریز نے دیکھا تو انگریز نے کہا اگر یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرے لوگ اسے نبی مان لیں گے. کہا کیسے؟ کہا اس کی کتاب دیکھ کر، اس نے ایسی کتاب لکھی ہے. پر امام محمد کے پاس جب یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا خدا کی قسم امام محمد نہ نبی ہے نہ نبی بن سکتا ہے، یہ تو خاتم النبیین کا ادنا غلام. خاتم النبیین کا ادنا غلام ہے. بولو ذرا اونچا. میں نے کہا یار اتنے بڑے صلاحیت والے، استعداد والے، ذی استعداد، لیاقت و صلاحیت رکھنے والے ہمارے وہ امام محمد بنو عباس کے خلفاء کو للکارتے اور فرماتے بنو عباس کے خلفاء تمہیں اقتدار کی کرسی پر وہ مزہ نہیں آتا ہوگا جو چٹائی پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے. ساری زندگی دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے والے. میں نے کہا اتنی بڑی کوالٹی، صلاحیت، استعداد والے امام اگر نبی نہیں بن سکے، وہ کانا دجال جو مرائی لیٹرین میں ہے وہ نبی کیسے بن سکے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت گرامی کوئی کانا دجال نبی نہیں بن سکتا. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین و ان آدم فی دینہ. ابھی آدم بنے نہ تھے میں خاتم نبوت کا تاج سجا چکا. سبحان اللہ، خاتم نبوت کا تاج چھکا چکا تھا. حضرت گرامی یہ قال اللہ اور قال رسول کرنے والے بزرگ علماء خدا کی قسم دراصل علم کے وارث اور حضور کے جانشین بھی یہی ہے. حضرت تشریف لائے. میں عرض کر رہا تھا نا علماء حق اور علماء سو. جس نے علماء حق کا دیدار کرنا ہو دیکھ لے. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، پر گمراہ انہیں کرتا ہے جو علماء سو ہوتے ہیں. قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں، لیکن علماء حق کو قرآن ہدایت دیتا ہے. ہدی للمتقین، جن کے دل میں تقویٰ ہے. تقویٰ والے کون ہیں؟ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے وہ متقی ہے.
اور میں نے کہا جو روضہ رسول اللہ کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں وہ متقی ہیں یا جنہوں نے گنبد خضرا بنایا اور حفاظت کی؟ نہیں توجہ بولو محبت کے ساتھ. میں نے کہا جب تاج امامت سجانے کی باری آئی رب نے ابو الفضل کے سر پر نہیں رکھا، فیضی کے سر پر نہیں رکھا. جب تاج امامت سجایا تو شاہد طلق محدث دہلوی کے سر پر رکھا. تاج امامت رکھا تو حضرت مجدد علی ثانی کے سر پر رکھا. تاج امامت رکھا تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ جہان کی بنی مسجد جامع مسجد دہلی کے سیل میں کھڑے ہو کر جس نے مفتی صدر الدین ازردہ کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف پڑھا اور فرمایا ہندوستانیوں کب تک پستے رہو گے، کب تک مظلوم بنے رہو گے، کب تک غلامی کی زندگی گزارو گے؟ اٹھو، یہ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز کو یہاں سے نکالو. یہ ہندوستان کی دھرتی ان کی نہیں ہے، تمہاری ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت. توجہ، میں نے کہا ایسے غیور علماء کا دامن پکڑو. چاپلوس خوشامدید ابو الفضل اور فیضی جیسے جس نے ہندوستان کے بادشاہ جلال الدین اکبر کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا. پر میں نے کہا جلال الدین اکبر کو سبق سکھانے والے مجدد علی ثانی جس کی رگ رگ میں خون فاروق کی جلوہ گر تھا، اس نے کہا بکاؤ ملا نہیں، میں مصطفیٰ کی گلی کا فقیر ہوں. تیری بادشاہی کو نوک پہ رکھتا ہوں. قائد ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. میں نے کہا قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو قائد بنانے والے اور جن کی پوری سپورٹ کرنے والے، میں نے کہا ہمارے وہ عظیم بزرگ اور قائد غزالی زمان، راضی دوران، زیغم اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر، قطب الاقطاب حضرت قبلہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے کہا جو قائد بھی ایسے بناتے ہیں جو قائد ملت اسلامیہ جیسے ہوتے ہیں. آپ کو جب وہ بیگ پیسوں کا بھر کر آئے نا قادیانی، کہا کہ فلاں جو گروہ ہے نا قادیانیوں کا، وہ قادیانی مرزا کو نبی نہیں مانتا، صرف ان کا نام نکلوا دو قانون میں سے، آئین پاکستان سے. یہ بھرا ہوا بیگ آپ کے لیے ہے. آج کے حساب سے اربوں کے ہوں گے، اس دور کے حساب سے کروڑوں روپے تھے، کروڑوں روپے. آپ نے اپنی جوتی سے اس کو نوک مار کے فرمایا تم نے دیر کر دی ہے، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا. فرمایا تم ابھی خریدنے آئے ہو، ہم تو مصطفیٰ کی بازار میں، بازار مدینہ میں دیکھ چکے ہیں. میں نے کہا حضور کے در کے فقیر دیکھنے ہو تو پھر فضل حق خیر آبادی کو دیکھو، پھر مجدد علی ثانی کو دیکھو، مفتی عنایت احمد کاکوروی کو دیکھو، مفتی صدر الدین ازردہ کو دیکھو، مولانا رضا علی خان بریلوی کو دیکھو، مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھو، حضرت فخر الدین، حضرت قمر الدین سیالوی کو دیکھو، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کو دیکھو، غزالی الزمان کو دیکھو. اور میں نے کہا اگر دیکھنے ہو مصطفیٰ کی گلی کے فقیر تو پھر امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کو دیکھو. جس کا نام لیا جاتا تو کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں. حضور کے غلام کی آواز کی پاور تو دیکھو، صرف نام لو تو زلزلے آ جائیں. اس لیے قلندر لاہوری نے کہا نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. فرما کروں مدح اہل دبئی رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. ہاں یا رسول اللہ، ہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. فرماؤ لوگوں ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور آخر جانا ہے پر مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے تیرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں.